السلام علیکم، دس از شفا یوسف زئی اور یہ ویڈیو میں بنا رہی ہوں پاکستان کے میں ہونے والی ہماری معاشرتی اخلاقی گراوٹ کی، اور جو ہم نے اچیو کر لیا اس کی معراج پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ اور وہ کس طرح سے پہنچے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک زمانے میں ہمارے یہاں بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے اینکرز، جرنلسٹ اخلاقیات کے حوالے سے بڑے پریشان ہوا کرتے تھے، اور وہ کچھ ہی سالوں پرانی بات ہے کہ یہ لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے، کہتے تھے کہ ہم کس نہج کی طرف جا رہے ہیں، ہم کس مقام کی طرف اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں، کیا ہم اپنے یوتھ کو سکھا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ اس قسم کے بڑے سوال ہوتے تھے، اور الزام لگتا تھا سیاستدانوں پہ۔ اور سیاستدانوں میں بھی ایک ہی شخص ہے جس پر کہ ہمیں الزام لگانا بڑا اچھا لگتا ہے، وہ ہے عمران خان۔ عمران خان کے ایک لفظ پہ یہاں پر وہ واویلا نیشنل ٹی وی پہ مچایا جاتا تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور وہ ایک لفظ تھا اوئے۔ عمران خان اپنے سیاسی مخالفین کو اوئے کہہ کر پکارتا ہے۔ اس چیز پر ہمارے جو اینالسٹس ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، جو اینکرز ہیں، گھنٹوں شوز کیا کرتے تھے کہ عمران خان نے آج پھر دیکھو جلسے میں اوئے کہہ دیا نواز شریف صاحب کو۔ اس اوئے پہ تو ہم نے بڑا شور مچایا، لیکن اب ہم اس سے ایک اور نچلے لیول کی طرف چلے گئے ہیں۔ اگر وہ لوگ اس کو اخلاقی گراوٹ کہتے تھے، تو اب آج تو ہم جس مقام پر ہیں وہ راک باٹم کہلائے گا، اس سے نیچے تو شاید ہم نہیں جا سکتے۔ اور وہ یہ ہے کہ اب ہمارے سیاستدان، ہمارے سٹنگ وزیر جو پبلک آفیسز ہولڈ کرتے ہیں، ان کی کرسیوں کے پیچھے پاکستان کا ہرا اور سفید جھنڈا کھڑا ہوتا ہے، اس شخص نے اب وہ لوگ جو ہیں ہمارے یہاں استعمال کر رہے ہیں کچھ الفاظ، اور محفلوں میں نہیں، خاموش جو بند کمرے ہیں ان میں نہیں، بلکہ نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر ہمارے وزیر، ہمارے پبلک آفس ہولڈرز جو ہیں مخالفین کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اور گالیاں کیا دے رہے ہیں؟ وہ گالی ہم کبھی اپنے پیٹ کو بھی اس نام سے، اس لفظ سے مخاطب نہیں کرتے، ہم اس کو بھی نہیں بلاتے، حالانکہ چیز تو وہی ہے، لیکن ہم اس کو بھی نہیں بلاتے۔ کتے، کمینے، کتے، یہ ورڈز ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں ہمارے وزیر آج کل ٹی وی پہ بیٹھ کے، نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے۔ اینکرز نے تو جب یہ لفظ استعمال ہوا انہوں نے کیا کیا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے اب کتے از اے نیو نارمل فار اس۔ ہماری اخلاقی گراوٹ اب ہمیں اس چیز کی، اخلاقیات ہمیں اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم کتے کتے ایک دوسرے کو کہتے رہیں، اور اس پہ کوئی نہ بولے، کوئی اس پہ اعتراض نہ کرے۔ تو بھائی میری تو ابھی اخلاقیات زندہ ہیں، اور کسی کی زندہ ہو نہ ہو تو میں تو اس پہ سوال اٹھاؤں گی۔ اور کل سے میں نے اس پہ بڑی ٹویٹس کی ہیں کہ جس شخص نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اس کو تو اس کی پارٹی کی طرف سے کنڈیمنیشن آنی چاہیے تھی، اور اگر کیونکہ وہ بھی بڑا بولتے تھے اوئے کا تو ان کو بڑا اعتراض ہوتا تھا۔ تو کتے کتے اب یہ ہمارے نیشنل ٹی وی پر ایک نیا نام سیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ اخلاقی گراوٹ ہم نے حاصل کر لی ہے۔ اور یہ شخص ہمارا پاکستان کا وزیر داخلہ ہے، انٹیریئر منسٹر ہے، اور جس بڑے اینکر کے پروگرام پہ بیٹھ کے یہ لفظ استعمال کیا ہے اس وزیر نے عمران خان کے متعلق، کتے، پاگل کتے کی طرح، پاگل کتا، یہ دس از دا ٹون دیٹ ہی واز ٹاکنگ ان۔ اور ہمارے جو اینکر صاحب ہیں جنہوں نے بڑے ماضی میں بڑے لیکچرز دیے ہیں، ان کے لیکچرز ان لوگوں کے حق میں ہوا کرتے تھے جو مجھے جو ہے وہ ذاتی حملوں کا نشانہ بناتے تھے۔ خیر وہ ایک الگ ہی افسوسناک مقام ہے ہماری صحافت کا کہ سلیکٹیو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں۔ میرے حق میں بولے گا کوئی تو وہ برا لگنے لگ جائے گا ان کو، کسی اور کے حق میں بولے گا تو وہ ان کو اچھا لگنے لگ جائے گا، جو فیوریٹزم ہے وہ چلتا ہے ہمارے یہاں۔ لیکن انہوں نے اینکر آگے سے کر کیا رہے تھے؟ اینکر شکلیں بنا رہے تھے۔ اینکر جب رانا صاحب جو ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کی میں بات کر رہی ہوں، جب رانا صاحب کتے، پاگل کتے، اس کی حالت وہ پاگل کتے کی طرح ہے جو اب لوگوں کو کاٹے گا، یہ لفظ جب استعمال ہو رہے تھے نیشنل ٹی وی پہ پاکستان کے ون آف دا بگیسٹ نیوز چینلز کے ون آف دا موسٹ پاپولر پروگرامز پر، تو اینکر صاحب شکلیں بنا رہے تھے ایسے یہ شکلیں ایسی اس قسم کی بنا رہے تھے کہ بڑا دل میں درد تکلیف ہو رہی ہے، بڑی مطلب یہ کیا ہو گیا میرے پروگرام پہ، کیا کر دیا رانا صاحب؟ اندر سے وہ یہ کہہ رہے تھے، اگر اندر سے یہ اتنی شکلیں بن رہی تھیں تو منہ سے الفاظ نہیں نکل سکتے تھے کہ رانا صاحب مجھے آپ کو یہاں پر روکنا ہے، آپ غیر مناسب اور غیر مہذب اور غیر تہذیب یافتہ زبان استعمال کر رہے ہیں، اخلاق سے گری ہوئی گفتگو آپ نے میرے پروگرام پہ شروع کر دی ہے، یا تو آپ معذرت کریں یا میں اپنا پروگرام یہیں پہ آج اختتام پذیر کروں گا۔ آپ فی الحال میرے پروگرام پہ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ یہ میری اخلاقیات نہیں ہیں۔ کیا اس اینکر کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی رانا ثناء اللہ صاحب سے؟ صرف کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب آج اس وقت ملک کے وزیر داخلہ ہیں تو اس لیے سب کی زبانیں بند ہیں، بولتی بند ہے سب کی۔ اب جب یہ
اپوزیشن میں جائیں گے تو پھر ان کو خیال آ جائے گا. لیکن اچھا اس وقت بھی ان کو خیال رانا صاحب کا نہیں آئے گا. کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے, ایسا کرٹیسزم عمران خان پہ کرتے ہیں کہ لگتا ہے آج بھی عمران خان کی حکومت ہے. خیر اینی وے, ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے اور ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے. رانا صاحب نے اس کے بعد ایک اور کام کیا. چلو عمران خان کے بارے میں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شدید مخالف ہے ان کا, نفرت کی حد تک بھی, جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں ایک لفظ ہے لوتھنس, وہ لوتھنس فیل ہوتی ہے نون لیگ کو اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے ان وزیروں کو, خاص طور پہ رانا صاحب جو ہیں ان جیسے عمران خان کے حوالے سے. چلو سمجھ میں آتا ہے. لیکن رانا صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان کے ون آف دا موسٹ قابل, ون آف دا موسٹ لائک, ون آف دا موسٹ ایکسپیرینسڈ وکیل, قانون دان, لیجسلیٹر, دانشور, مصنف, سول سرونٹ, ان کے بارے میں وہ بھی بڑی شرم سے گری ہوئی اور لیول سے گری ہوئی جو ہے ڈسکشن ہے جو رانا صاحب نے کی ہے. رانا صاحب نے یہ بھی کہا ہے, اور کہا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. رانا صاحب نے بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ اس شخص کا دماغی توازن خراب ہے اور اس وجہ سے ان پر مقدمہ نہیں ہو سکتا. تو رانا صاحب جیسے شخص سے گالم گلوچ تو ضرور ایکسپیکٹڈ ہے اور اس میں رانا صاحب سے کوئی بعید نہیں ہے, لیکن رانا صاحب کو ایک کم از کم اعتزاز احسن کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اعتزاز احسن وہ آدمی نہیں ہے کہ جو آپ کی یہ اس قسم کی زبان سنے اور جس پہ کوئی اور اعتراض بھی نہ کرے. اعتزاز احسن وہ آدمی ہے کہ جس کا تعلق تو پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, لیکن ان کو دوسری جماعتیں بھی ان سے مشورے لیتی ہیں, لیگل اوپینینز ان سے لیتی ہیں. آپ ہی کی جماعت میں غالباً جو ہے اعتزاز احسن صاحب نے کئی مقدمات آپ کے لیڈران کے لیے بھی, اگر میں غلط نہیں ہوں تو انہوں نے لڑے ہیں. تو اعتزاز احسن صاحب کا وہ لیول ہے, اعتزاز احسن صاحب کی لیاقت کا اور قابلیت کا وہ لیول ہے. تو آپ رانا صاحب سے میری یہ درخواست ہے, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے رانا صاحب خود کو مزید نہ گرائیں لوگوں کی نظروں میں. عوام پہلے ہی ان سے بڑی مایوس ہے, جو حرکتیں وہ کرتے رہتے ہیں, یہ شیلنگ اور یہ سب سلسلے. لیکن رانا صاحب کا خیر پرابلم کوئی نہیں ہے. پرابلم اب رانا صاحب کے ساتھ آج کل ہوئی بھی یہ ہے کہ ابھی عمران خان کی کال آئی ہے نہیں اور رانا صاحب جو ہیں وہ اپنے اوسان خطا ہو گئے, ان کے حواس باختہ قسم کی باتیں وہ آج کل کر رہے ہیں نیشنل ٹی وی پہ. لیکن رانا صاحب سے بھی مجھے گلا نہیں ہے. میں نے تو پہلے ہی کہا کہ رانا صاحب سے مجھے گلا شکوہ کوئی نہیں ہے, رانا صاحب سے کیونکہ کوئی بعید کوئی نہیں ہے. مجھے گلا اور شکوہ ان لوگوں سے ہے جو کل تک اوئے پہ تو اخلاقیات کے بڑے لیکچرز دیتے تھے اور آج کتے اور مطلب کتے, پاگل کتے, دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اور اس قسم کی باتیں جب آپ کا سٹنگ وزیر نیشنل ٹی وی پہ کر رہا ہے اعتزاز احسن صاحب جیسے شخص کے بارے میں, تو اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اس پہ نہیں کسی کی طرف سے کنڈمنیشن آتی, اس پہ نہیں کوئی مذمت کرتا. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے اور یہ ہمارے میڈیا نے اس چیز کو بھی نارملائز کر لیا ہے. تو اب آپ پڑھ لیں ہماری قومی اخلاقیات پہ, ان للہ و انا الیہ راجعون.